لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. برادران عزیز، آج اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بعد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو رستے چلے. ایک وہ رستہ چلا جس میں آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین علیہ باللہ ثم علیہ باللہ نقل کفر نباشت آج تک مسلمان نہیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مربی حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی مسلمان نہیں ہیں. جبکہ یہ حکم قرآن مجید کی آیت کے خلاف پیغمبر کا شجرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا. یہ خانہ کعبہ کی تعمیر والی آیت ہے. اس کی آیت نمبر 128 میں نے تلاوت کی ہے اور 129 آیت بھی تلاوت کروں گا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہے شجرہ پیغمبر جس میں پیغمبر اکرم حضرت ابراہیم علیہ السلام جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ہمیں بھی اپنے لیے سپرد شدہ رکھنا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک لڑی کو امت مسلمہ قرار دینا، سپرد شدہ قرار دینا. یہاں تک کہ وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہمیں مناسک حج دکھا اس لیے کہ تو بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، ہماری توبہ کو قبول کر. یعنی اگر تیرے گھر کی تعمیر میں اور تیرے کام حکم میں کوئی ہماری طرف سے معمولی سی بھی اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. اور یہ شریف لوگوں کا دستور بھی ہے. مجھے اس سے بحث نہیں ہے اس وقت. بحث یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنے لیے سپرد شدہ رکھنا اور ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ رکھنا، اور ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اس سپرد شدہ میں سے وہ جو تیرے لیے مسلمان ہوں، جو تیرے لیے سپرد شدہ ہوں، ان میں سے ایک کو رسول مبعوث کرنا، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا رہے، انک انت العزیز الحکیم، اس لیے کہ تو بے شک صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے. یہ آیہ کریمہ بتا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ امت مسلمہ ہے. تو قرآن جس کو امت مسلمہ کہتے ہو وہ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرنے والے، اس سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، اس سے پیار کرنے کا دعویٰ کرنے والے اگر اس کے والدین کو کافر سمجھتے ہیں، علیہ باللہ نقل کفر نباشت، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید پڑھتے نہیں ہیں، اور پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں. 1400 سال گزر گئے نبی کے ماں باپ کو کافر کہتے ہوئے، تو جو نبی کے ماں باپ کو کافر کہے وہ تو آپ کے نزدیک رضی اللہ بھی ہے اور امیر المومنین بھی ہے. اور اگر کسی گستاخ رسول کو
کچھ کہہ دیا جائے تو فوراً الزام لگ جاتا ہے کہ جناب اس نے توہین صحابہ کی ہے اور توہین رسالت کی ہے۔ کیا اس سے بڑی توہین رسالت اور کوئی ہو سکتی ہے کہ نبی کے والدین کو کافر لکھا جائے، پڑھا جائے اور بتایا جائے؟ نبی کے مربی حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہا جائے؟ اس سے بڑی توہین رسالت اور کیا ہوگی؟ اور ظاہر ہے کہ اگر توہین رسالت کا معیار کوئی ان کے پاس ہوتا تو پھر کبھی بھی جناب سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ کے اوپر یہ تہمت نہ لگائی جاتی کہ علیہ باللہ انہوں نے خطا کی تھی۔ شہزادی کونین کا دربار میں جانا وہ بیوی ہے جس کی تعظیم کے لیے اللہ کے رسول کھڑے ہوتے ہیں، وہ بیوی ہے جس کی چکی پیسنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، جس کے بچوں کا لباس لے کر فرشتے آتے ہیں، جو آیے تطہیر میں شامل ہے، جو نماز کے درود میں شامل ہے۔ اگر غیرت ہو تو سوچے، اگر ایمان ہو تو سوچے، لیکن ظاہر ہے کہ جس کے نسب میں خرابی ہوگی وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ ولد الزنا، غیر طاہر جس کی ولادت ہوگی اس کو نہیں سمجھ میں آئے گی یہ بات۔ اگر شجرے میں طہارت ہو تو سوچے کہ زمین پر کرۂ ارض پر 24 گھنٹے نماز ہوتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نماز پڑھتے رہے، اہل بیت نماز پڑھتے رہے، تابعین نے نماز پڑھی، تبع تابعین نے نماز پڑھی، صالحین نے نماز پڑھی، اولیاء نے نماز پڑھی، آج تک نماز ہو رہی ہے۔ اور ساری دنیا کے لوگ نماز میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ کیا اس درود ابراہیمی میں جناب عبداللہ شامل نہیں؟ کیا اس درود ابراہیمی میں جناب آمنہ صلوات اللہ علیہ شامل نہیں؟ کیا اس درود پاک کے اندر جناب سیدہ کونین شامل نہیں؟ اللہ نے جن پر نماز میں درود واجب کیا ہو ان کے اندر خطا ڈھونڈنے والا وہ اپنی ماں سے پوچھے کہ اس نے کس کی خطا کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے۔ بس میں زیادہ اس سلسلے میں نہیں کہنا چاہتا۔ اگر اپنے آپ کو سوچیں اور غور کریں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، شہزادی کونین کی عظمت یہ ہے کہ اجر رسالت مودت بطول ہے۔ اگر مودت بطول عذرا سلام اللہ علیہ ادا نہیں کرتا، شہزادی سے اور مودت کے معنی محبت کے نہیں ہیں۔ مودت کے معنی ہے اپنی خواہشات اور اپنی چاہتوں کو 100% قربان کر دیا جائے ان کے لیے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھا جائے۔ تو جس کی مودت اجر رسالت قرار پائے اس کے بارے میں خطا کا تصور بتانا یہ خود بتا رہا ہے کہ اس کے نطفے میں خطا ہے، اس کی ولادت میں خطا ہے۔ اور ابھی تو بات ختم نہیں ہوئی ہے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں تاکہ تمام مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ نبی کے والدین علیہ باللہ اور نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے چچا کو کافر کہنے والے یقیناً وہ جو توہین رسالت پر نہیں بولتے اور توہین رسالت کو اپنی کتابوں میں اور حدیثوں میں لکھ کر فخر سے بیان کرتے ہیں، وہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے بارے میں کیا بول سکتے ہیں؟ یہ معصوم ہے، معصوم، یہ بضعت الرسول ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا جیسے قرآن مجید کی کتاب کے ایک ورقے کی توہین قرآن کی توہین سمجھی جاتی ہے، ایسے ہی بضعت الرسول کی توہین رسالت کی توہین سمجھی جاتی ہے۔ اس وقت تک تو پورے پاکستان میں احتجاج ہونا چاہیے تھا سوائے چند مسلمانوں کے۔ اور میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ناصبی خارجی اور بنی امیہ کے پیروکاروں کا ہے، کیونکہ امتیں دو ہیں اس وقت پاکستان میں، بر صغیر میں، پوری دنیا میں امتیں دو ہیں کلمہ پڑھنے والی۔ ایک امت محمدی ہے، وہ امت محمدی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بھی کرتی ہے، آل محمد علیہ السلام کی تعظیم بھی کرتی ہے،
اور ان کے وفادار صحابہ کی تعظیم بھی کرتے ہیں، قرآن مجید کی تعظیم و تکریم بھی کرتے ہیں، اور ایک وہ جو بنی امیہ کے پیروکار ہیں، وہ امت ابو سفیان ہے، امت محمدی نہیں، اور قیامت کے دن ان کا کوئی تعلق امت محمد سے نہیں ہوگا۔ آج بھی موقع ہے کہ اپنے عقائد اور ایمان کو درست کریں، اس لیے کہ ان سے لڑائی لڑ کر، ان سے مخالفت مول لے کر کوئی بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ خدا گواہ ہے، باتیں کرنے کو تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ بات تو خود خلیفہ اول سے کوئی پوچھتا، اٹھا کے دیکھیں کتابیں، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنے۔ انہوں نے خود کہا ہے، روئے ہیں آخری وقت میں کہ کاش میں نبی زادی کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا ہوتا اور یہ کام میں نے نہ کیا ہوتا۔ پوچھیں اپنے علماء سے، محدثین سے، یہ بات درست ہے یا نہیں؟ لہذا توہین فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا توہین رسالت ہے، اور اس پر بولنے والے تمام مسالک کے وہ علماء جنہوں نے شہزادی کونین کا دفاع کیا ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے رسول سے جزا پائیں گے، اور جنہوں نے اس جرم پر خاموشی اختیار کی ہے یا اس کی تائید کی ہے، انشاءاللہ العزیز قیامت کے میدان میں بغیر حساب کے واصل جہنم ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔